حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کا قصہ درد بھرا واقعہ ایک بار ضرور سنیں۔ ایک بھوکا یہودی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت سلمان فارسی اسے حضرت فاطمہ کے گھر لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میری یہ چادر لے جاؤ اور سامنے یہودیوں کو دے دو۔ جب یہودی نے وہ چادر دیکھی تو فوراً بے ہوش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کو دے دیے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سجدے کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا، اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھجوا دو، وہ کہیں روز سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ رخصتی کے وقت میرے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوال کر کے پریشان نہ کرو، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی زندگی کی زیادہ تر دن فاقوں میں ہی گزرے۔ کہیں کہیں دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر میں کوئی کچھ مانگنے کو آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی اور گھر میں جو بھی میسر ہوتا وہ اسے اٹھا کر دے دیتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر اپنے گھر کا سارا سامان دے دیتی تھیں کہ اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا اور حضرت علی کا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پر میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے جہاں پر حضرت علی تھے۔ حضور پاک جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروائی۔ ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی ایسی تھی، آپ کہیں کہیں دن فاقوں سے گزارتی تھیں، باوجود اس کے بھی ذکر الہی میں مصروف رہتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں،
اسی لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے، کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے۔ وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تب ہی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار میں بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت
کے بیچ فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی اور عرض کرنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ یہاں پر بیٹھو، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے چکی میں جو کو پیسا اور آٹا بنایا اور ان سے جو روٹیاں بنی وہ اس بوڑھی خاتون کو دے دیں اور اپنے لیے انہوں نے کچھ نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی کچھ روٹیاں اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی نیت اور سخاوت۔ وہ نہایت ہی رحم دل اور بابلند خاتون رہی ہیں۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابی تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف میں ایک ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی
उस दरवाजे के पास उस शख्स को ले गए जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था, जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था, वो दरवाज़ा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हजरत सलमान फारसी उस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, बेटी फातिमा, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर किसी सहाबी के घर एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। हज़रत फातिमा फरमाने लगी, ए चचा, उस शख्स से थोड़ा फासले पर होकर मेरी बात सुन ले। हज़रत सलमान फारसी थोड़ा दूर होकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनते हैं। हज़रत फातिमा कहती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने एक लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सलमान फारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा? ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चचा थोड़ा ठहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। हज़रत फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हज़रत सलमान फारसी उस चादर को देखने लगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा, ये वो चादर है जिसे मेरे अब्बा हुजूर ने रुखसती के वक्त मेरे सर पर दिया था और फरमाया था, ए बेटी, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ। कल क़यामत के दिन औरतों की सरकारी की चादर भी तेरे सर पर रखूँगा। हज़रत सलमान फारसी इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदुम दी है, जौ के बदले आटा दिया है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे उनके घर में खाने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने पूछा, ए सलमान, मुझे ये तो बता दो कि तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? हज़रत सलमान फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है। उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। उसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगाई और कहने लगा, ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को वो खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है, आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सलमान फारसी कहने लगे, ए समून, तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर समून यहूदी कहने लगा, ए सलमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, पर उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो वो अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। और यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बिनते रसूल के सर पर डाल दो। हज़रत सलमान फारसी अनाज लेकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं कि उनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सलमान पूछते हैं कि ए समून, मेरे पीछे क्यों
آ رہے ہو، تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مثل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور تمام خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔